لکل امہ، ہر امت پر قربانی کو لازم قرار دیا۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان سب پہ بھی قربانی لازم تھی۔ اب سوال یہ کہ ہم سے پہلے کتنی امتیں تھیں، تو امید ہے ممکن ہے آپ بھائیوں کو علم ہو، نہیں تو آپ یاد فرما لیں۔ اشیۃ اللمعات شریف میں امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ روایت ذکر فرمائی، اور حدیث پاک کے حوالے سے آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ سے پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنی امتیں عطا فرمائی؟ لکل امہ، کل امتوں پر قربانی ضروری اور لازم تھی، تو وہ امتیں کتنی تھیں؟ یہ علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، اور ہمارے علم کا ماخذ الحمدللہ دوڑا مائیا شعر تو ہے نہیں، اصل ہمارے علم کا ماخذ اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے اور آپ کے لجپال کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ نے کیا پوچھا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے عرض کیا کہ ہم سے پہلے کتنی امتیں دنیا میں آئیں؟ تو فرمایا 70 امم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 70 امتیں عطا فرمائی۔ یعنی آپ آج کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ ایک امت ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھئی آپ سے پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء پاک علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، تشریف لائے، یعنی کچھ کم یا کچھ زیادہ، کم و بیش کا مطلب یہ ہے کچھ کم یا زیادہ 1.25 لاکھ، بعض نے 2.25 لاکھ کا بھی قول ذکر کیا، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ 1.25 لاکھ کم و بیش ہم کہہ کر اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ پاک اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اب جو ہمارے پاک آقا کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء پاک علیہ السلام، اور چونکہ ہر نبی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم جل شانہ کا دین اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور پرچار کرنے کے لیے تشریف لائے، تو انہیں امتیں دی گئی۔ وہ جو لوگ تھے جنہیں انبیاء پاک علیہ السلام کے سامنے ادب و احترام سے دین سیکھنے کا حکم دیا گیا، تو وہ ان انبیاء پاک علیہ السلام کی امت کہلائی۔ اب امت میں پھر 2 قسمیں ہوئی، امت بالدعویٰ اور امت بالاجابہ۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی۔ اب امت 2 طرح کی ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اسے امت بالاجابہ کہا گیا، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اجاب و قبول نکاح کے مسائل میں ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے آسانی سے، یعنی پھر غلام قادر صاحب اجاب دا مطلب ہے قبول کرنا، نکاح مولوی صاحب کہتے ہیں قبول قبول، تو بڑا بندہ خوش ہو کے کہتا ہے قبول نہ، تو وہ جو قبول ہے اس کو کہا گیا کہ ایسی امت جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ امت بالاجابہ کہلائی۔ اور امت بالدعویٰ یعنی ہر وہ شخص جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دین عطا فرمائی۔ تو وہ کل امتیں تھیں 70 امم، امت کی جمع امم، 70 امتیں ہم سے پہلے آئیں، ان ساروں کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ حضور اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو لازم قرار دیا۔ اچھا منسکا جو ہے اس کا مطلب، منسکا کا بنیادی، اس کے ویسے تو کئی معنی ائمہ نے بیان فرمائے، بنیادی اور بڑا معنی جو ذکر کیا گیا
وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو منسکا کہا گیا، اور یہاں جو اس لفظ کو لایا گیا تو پھر اس کا معنی یہ امام مجاہد علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو منسکا ہے یہ جانور اس جانور کے جسم کے اس حصے کو منسکا کہا گیا ہے کہ جو حلال جانور ہو، پالتو ہو، یعنی گھر میں پالا جاتا ہو، حلال ہو، بہیمۃ الانعام، 4 پاؤں والا ہو، اور اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گردن کے جس حصے پر چھری چلا کر بندہ خون بہا کر اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اس چھری چلنے والے گوشت کٹنے والے حصے کو رب نے منسکا کا ارشاد فرمایا۔ یعنی منسکا کیا ہے بھائی؟ آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے جعلنا منسکا، جی قبلہ تو منسکا کیا ہے؟ تو فرمایا یہ قربانی والے جانور کے گردن کا وہ حصہ ہے جس پہ چھری چلتی ہے اور وہ حصہ کٹتا ہے اور اس سے خون نکل کے جاری ہو جاتا ہے، اور اس خون بہانے والے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس گردن کے حصے کو رب نے منسکا کا لفظ ادا فرمایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہونا کیوں چاہیے؟ تو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ میری قربانی، میری نماز، میری عبادات، میری حیات، میرا ظاہری اور دنیا سے پردہ فرمانا، یہ سارے کا سارا للہ، اللہ کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضور ساری امتوں پر قربانی فرض، اور ان ساری امتوں میں سے جس امتی نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام، اپنے وقت کے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے قربانی ادا فرمائی، اور ہر نبی علیہ السلام نے قربانی ادا فرمائی۔ اور ایک سے زائد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے کتب احادیث و تفاسیر میں ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 100 سے لے کر 1000 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے قربانی ادا فرمائی۔ یعنی حضور اتنے انبیاء پاک علیہ السلام شوق سے قربانی ادا فرماتے، اور اسی کو قرآن فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ فرمایا یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر، ہر نبی پر، اور ہر اس امتی پر جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابعداری کی، بھائی قربانی کیوں کی جائے؟ تو ان الفاظ میں آگے اللہ کریم فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا قربانی کرنے کی وجہ، فلسفہ، قرآنی حکم یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی قربانی کرنے کا حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا اللہ کریم فرماتا میں نے اپنے بندوں تمہیں بہت ساری صورتوں کے اندر رزق عطا فرمایا ہے، مختلف صورتوں کے اندر رزق عطا فرمایا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، جیسے روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، دیگر مال تجارت ہے۔ فرمایا اسی طرح میں رب نے تمہیں بہیمت الانعام، 4 پاؤں والے حلال پالتو جانور رزق کی صورت میں عطا فرمائے ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ جیسے روپے پیسے سونے چاندی سے زکوٰۃ دے کر تم میں اللہ کو راضی کرتے ہو نا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ رب کریم فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مال جو، رزق جو میں نے تمہیں چوپایوں کی صورت میں عطا فرمایا ہے، حلال جانوروں کی صورت میں عطا فرمایا ہے، انہیں تم ذبح کرو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان کی گردنوں پہ میرا نام لے کر انہیں ذبح کرو، ان کی گردنوں پہ چھری چلا کر میں اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہیں میں خدا کی رضا نصیب ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی منشا نصیب ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کر جیسے بیٹے جی عمیر صاحب نے
خوبصورت انداز میں پیغام دیا. اس سے بڑھ کر کوئی امتی کے لیے انعام ہے نہیں کہ وہ اپنے آقا و محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات فرمائی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک گنتے ہوئے، اور اس طرح کے بہت زیادہ واقعات اور روایات ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ چاہتے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نصیب ہو جائے تاکہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں. اور بعد میں بھی مثلاً ایک صحابی ہے، ان کے لیے آتا ہے ایک راستے سے سواری پر گزرے اور ایک ایسا مقام آیا کہ آپ نے وہاں سواری پر بیٹھے ہوئے گردن کو ذرا ٹیڑھا کیا اور نیچے کر کے یا گردن جھکا کے وہاں سے گزرے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اور تو کوئی وجہ نہیں، یہاں وجہ یہ ہے کہ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے مبارک سے گزرے تھے اور یہاں درخت تھا اور اس کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھی. میرے آقا لجپال کریم علیہ السلام جب گزرے تو درخت کی شاخوں سے اپنے سر انور کو بچاتے ہوئے آپ نے سر مبارک کو جھکایا. میں نے اپنی آنکھوں سے ادائے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، آج میں نے اس پہ عمل کیا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا ابھی آج تو درخت بھی نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ درخت ہو نہ ہو ادائے مصطفیٰ تو آج بھی زندہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی میرے اور آپ کے آقا اور کل کائنات کے واحد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں قربانی کا عمل سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اور ہمارے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. اور اس کو فرمایا کہ قربانی کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اور پھر اس پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضائل احادیث مبارکات میں ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا جن میں سے ایک حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا جب کوئی شخص حلال مال سے قربانی کا جانور خریدے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرے تو فرمایا اس جانور کی گردن سے نکل کے خون زمین کی طرف چلتا ہے. فرمایا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرتا بعد میں ہے، قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. اس قدر فضیلت کا، اس قدر عزت کا معاملہ ہے. لیکن یہاں یہ ضروری ہوگا کہ ہم قربانی کی عظمت و شان کے ساتھ مسائل قربانی کو بھی جانیں. رد المختار یہ در مختار وغیرہ ہم میں، ہدایہ شریف میں، باقی جو ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ بھائی قربانی کیا ہے. تو آپ نے یہی فرمایا کہ ذبح حیوان مخصوص، فرمایا کہ مخصوص وقت فی وقت مخصوص، جانور بھی مخصوص ہو، وقت بھی مخصوص ہو، بندہ اس کو ذبح کرے جانور کو اور اس کی نیت القربہ. فرمایا اس وقت جب وہ مخصوص جانور کو وقت مخصوص خاص وقت میں ذبح کر رہا ہو تو نیت القربت، اس وقت اس کی نیت لوگوں کو دکھانا، ریاکاری، لوگوں پہ دھاک بچھانا یا خود کو چودھری کونے کے اندر شمار کرنا نہ ہو، بلکہ اس وقت اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. اسی کو للہ قرآن کریم میں فرمایا گیا 8 پارے میں. تو فرمایا مخصوص وقت ہو، مخصوص جانور ہو. اب وہ جانور کون سے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم پارہ نمبر 8 میں ذکر کیا گیا، اور وہ 8 جانور قرآن کریم میں ذکر کیے گئے. کل 10 بنتے ہیں جن کو قیاس کر کے 2 کو ان میں مزید شامل کیا گیا. اور وہ 8 کون سے بنتے ہیں قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا. نر اور مادہ جوڑا کا ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا بھیڑ اور دمبا کتنے ہو گئے؟ سب بولیں ذرا. 2. بکرا اور بکری 4. گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، کٹا اور بھینس. انہی باری تُسی بھی ذرا ماڑے جی بولو. میرے خیال تُسی مولوی عبدالقیوم اودی مان لئی. ہاں سن لے. ہاں تو یہ جو مسئلہ ہے اس اعتبار سے کل 10 ہوئے. اب حاجی صاحب نصیر صاحب یہ قرآن کریم میں اس اعتبار سے ذکر کیا گیا
تو اس میں آ کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کل 10 جانور ہیں جن کو ہم نے ذبح کرنا ہے، فرمایا فی وقت مخصوص، خاص وقت میں۔ اب اس کا وقت جو بیان کیا گیا فقہائے کرام نے فرمایا 10 ذو الحج شریف کی فجر جب طلوع ہو جائے، اصل قربانی کا جو ٹائم ہے 10 ذو الحج یعنی بقرہ عید والے دن اذان فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اسی وقت قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور 10 11 12 تاریخ کو چاند کی 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ وقت موجود ہوتا ہے۔ 12ویں کا سورج جیسے ہی غروب ہوگا تو قربانی کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، قربانی کا وقت بھی غروب ہو جائے گا۔ نہیں یوسف صاحب کے لفظ اس وقت قربانی کا وقت بھی غروب ہو جائے گا۔ گویا یہ 3 دن اور 2 راتیں یہ مخصوص وقت ہے، ان میں ان مخصوص جانوروں کو جب ذبح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا جس میں ہمیں الجھن پیدا ہو سکتی ہے یا الجھایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ بھائی 10 ذو الحج کی اذان فجر کے وقت سے چونکہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لہذا اب ہم نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد قربانی کریں، تو اس کا جواب ہے کہ شہر میں رہنے والا جہاں نماز عید ہوتی ہو وہاں مسلمان پر لازم ہے کہ جب عید کی نماز پڑھی جا چکے تو اس کے بعد قربانی ادا کرے۔ اگر قبلہ نماز عید سے پہلے حتیٰ کہ امام صاحب کے السلام علیکم ورحمت اللہ سے پہلے کسی شخص نے جانور کو ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھائی مولوی صاحب وقت جب شروع پہلے ہوتا ہے، حضور وقت شروع پہلے ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ایک وقت یہاں ذکر ضرور کیا گیا مگر اس وقت کا آغاز ہونا اور بات ہے، میرے مصطفیٰ کی ادا کا ہونا اور بات ہے۔ ہم اس عمل پر وقت پر شروع ہونا اپنی جگہ مگر اس وقت کو پھر مزید تعین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور سیاستہ کی تقریباً کتب احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک بیان ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کر لیا ہے، قربانی کا ثواب اسے نہیں ملنے والا۔ لہذا وقت اگر شروع پہلے ہو بھی جائے تو ہم اس کا انتظام، لیکن اس میں بھی پھر مسئلہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد کے اندر نماز عید کا ہونا یہ ضروری نہیں، مسئلہ ضروری یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک جگہ پر بھی مسلمانوں کے ہاں عید کی نماز ہو چکی ہو، محلے میں ابھی نہیں ہوئی، دوسری جگہ پر عید کی نماز ہو چکی اور یہ صاحب سفر کر کے دوسری جگہ نماز عید پڑھ کے آ گئے، اب آ کے اگر کسی نے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنے کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اپنے محلے یا علاقے کی مسجد کو چھوڑ کر بندہ اس نیت کے ساتھ 10 کلومیٹر سفر کر کے جائے کہ میں جناب یہاں اگر ہمارے ہاں 6 بجے ہے تو وہاں 5:15 بجے ہے تو میں وہاں پڑھ کے تو پھر آ کے تو قربانی پہلے کرتا ہوں۔ تو اس میں ممانعت کا عنصر اس لیے ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کو ویران کرنا یا کمزور کرنا اس کی بھی ضرورت یا اجازت نہیں ہے، لہذا چاہیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اپنے محلے اور علاقے میں جب مسجد کے اندر نماز عید ادا ہو چکے، نماز خود عید کی نماز بندہ پڑھ لے تو پھر قربانی کرے۔ آپ کہیں کہ جی چلو نماز عید کی نہیں پڑھی تو پھر قربانی کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا حکم یہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا میرے محبوب نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ قربانی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث ہے خطاب فرماتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہمارے لیے سب سے جو اہم کام ہے، عید کے دن حضور نے خطبہ عید میں ارشاد فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے دن ہمارے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہم قربانی ادا کریں گے۔ لہذا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عید والے دن ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے تو پھر وہ قربانی کرے۔ اچھا، عید کی نماز قربانی کے لالچ اور خیال میں ہم یہ بھی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنی کس کے پیچھے ہے؟ آج جی جڑا خیبر ہے ساڑھے نیڑے اتھے 5:15 بجے، ساڑھی مسیح 6 بجے، لہذا ہم ادھر پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ ادھر سے بہتر ہے تو رہ نہیں گئے، ادھر جو پڑھ کے تو آ جاتا ہے نا بھائیا، نماز ہو یا قربانی ہو، سارے مسائل کا ماخذ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اسی کی نماز ہوگی، اسی کی قربانی ہوگی جو بندہ خدا کا ہو اور حقیقی غلام میلاد والے مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ یاد فرما لے، ہمارے اکابرین نے لکھا قربانی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، نماز کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں وہابیوں سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں دیوبندیوں سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں حیاتیوں مماتیوں سے، ہمیں مسئلہ ہے تو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس دفعہ میں جب پچھلے سال میں تھا عمرے پہ تو فجر کی نماز وہاں نماز ہوئی، میں ہمیشہ چونکہ سیدھی سادھی باتیں کرتا ہوں، میں نماز وہاں جا کے بھی اپنی پڑھتا ہوں، ان کے ساتھ مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں، یا قرآن سن لیا یا اس اعتبار سے وہ گرفتار کرتے ہیں، تو اس حدیثیں اس پر بھی کہ ایک وقت آئے گا ظلماً لوگوں کی نمازیں برباد کریں گے، یہ حدیثیں ہیں ساری اس پر۔ لیکن جو بھی ہمارے علماء صحیح بندے کے بچے علماء حق ہیں نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں باقی منافق ہوں تو ان کی تو ہم کہہ ہی کچھ نہیں سکتے نا، ہمیں ان سے مسئلہ ہی نہیں ہے، پریشانی ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خالصتاً نماز، وہ کیا ایک شعر بھی ہے، نماز اسی کی، اذان اسی کی، اس طرح کر کے، یعنی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح غلام ہے نا۔ تو میں نے وہاں فجر کی نماز اپنی پڑھی اور پھر میں بیٹھا تھا تو ایک حضرت صاحب ملتان سے تھے، وہ نماز کے بعد انہوں نے بھی اپنی پڑھی، پھر ہم ان کے ساتھ بھی بہرحال رکے، تو نماز کے بعد وہ تھوڑا سا گھومے ادھر ادھر دیکھ کے پھر میرے پاس آئے تو کہتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ عالم دین ہیں۔ میں نے کہا جی میں علماء کے جوڑوں کا غلام ہوں، میرا نہیں دعویٰ، لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے، میں نے درسیات کو بہرحال پڑھا ہے، درس نظامی پڑھا ہے، باقی سارے علم القرآت پڑھا ہے، قرآن کریم حفظ کیا ہے، یاد بھی ہے، شکر ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی مجھے اس لیے اندازہ ہوا کہ آپ نے نماز پہلے ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، باقی سارے 2 سنتے پڑھتے ہیں، آپ نے 4۔ میں نے کہا ہاں جی۔ تو پھر وہ مجھے کہتے اگر حضور پتہ نہ ہو کہ امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے تو پھر تو ان کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ پتہ کرنے کے لیے ان کی کتابیں کافی ہیں نا یار، یہ جو فری تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، یا یہاں سے جو تفسیر جناب شائع ہو رہی ہے یوسف صاحب کی، اس میں یہ سارا کچھ حضور کی شان میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمیں ان مولوی صاحب سے مسئلہ نہیں ہے، ان کی حکومت سے ہمیں پریشانی نہیں ہے، ان کی بے حیائی اور بے غیرتی سے ہمیں پریشانی ہے۔ وہ حضور سے دشمنی ہو، اسلام سے دشمنی ہو۔ اب آپ نے ماضی قریب یہ کچھ وقت پہلے، شاید ابھی کچھ دن ہوئے ہو، 15-20 دن پہلے ٹرمپ کو انہوں نے جس طرح اعزازیہ اور استقبالیہ دیا، اور پھر ہمارے پاکستان میں ناعاقبت اندیش اور جاہل اور بدمعاش مولوی ٹوپیاں اور داڑیاں دھنی سے نیچے لمکا کے کہہ رہے تھے ائمۃ الکفر اگر سعودیہ میں آیا اور ہمارے لوگوں نے اس کا استقبال کیا، سعودیہ والوں نے اس کا استقبال کیا، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے فرق کیا پڑا؟ میں نے کہا بھائی اس سے فرق کیا پڑا تو یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اگر تمہارے مولویوں نے، تمہارے سعودی حکمرانوں نے ٹرمپ کا استقبال کیا اور وہاں وہ شاید دبئی میں گیا تو بیبیوں نے بال کھول کے اس کو جناب یہاں اس کے سامنے رقص کر کے بے غیرتی کا جو انداز اختیار کیا، اس سے جناب جی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے اپنی اپنی جگہ لوگوں کو خیال آتا ہوگا، میں تو زیادہ چونکہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں تو مجھے جو سمجھ آیا نا وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ اس سے کیا ہوا۔ تو قرآن کریم میں پارہ 6 ہے سورۃ مائدہ، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔
فرمایا اے ایمان والو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کسی نے یہودیوں سے دوستی لگائی، تم میں سے کسی نے نصارہ سے دوستی لگائی، تو وہ یاد رکھ لے يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے تم نے اگر یہودیوں کا احترام کیا، تم نے اگر نصرانیوں عیسائیوں کا اور خاص کر ان کا جو حربی ہے، اسلام کے دشمن ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، شہداء اسلام کے دشمن ہیں، غازیان اسلام کے دشمن ہیں، قرآن پاک کے دشمن ہیں، امریکہ کی جیل گوانتانامو کے اندر قرآن مجید کے اوپر لوگوں کو جان بوجھ کے چلایا جاتا ہے، مسلمانوں کو وہاں بڑھنا کر کے ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ ہماری بیٹی اور بہن آسیہ کے ساتھ عرصہ دراز سے ظلم اور زیادتی کرنے والا وہ تمہارے ملک میں آئے، اس کے سامنے تم اپنے بچیاں بال کھول کے پیش کر دو، اس کے سامنے تم کروڑوں اربوں کے جناب انہیں جہاز پیش کرو، تم ان کو جناب مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں لے جا کے ان کا استقبال اور انہیں اعزاز دو، تم اپنی عورتیں ان کو پیش کر کے ان سے سلام لے کے عورتوں کو تھپڑیاں دلاؤ ٹرمپ سے، اور بغیر تو کہتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہودیوں سے محبت کرے گا خدا فرماتا ہے وہ بھی یہودیوں جیسا بے ایمان شمار کیا جائے گا، جو عیسائیوں سے محبت کرے گا وہ عیسائیوں جیسا شمار کیا جائے گا۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے، تمہیں عیسائیوں سے ٹرمپ سے محبت کر کے اس بے ایمان کا ساتھ ہونا مبارک ہو، ہمیں غلامی مصطفیٰ پہ عمل کر کے محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا مبارک۔ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، مجھے بولیے لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے جوان بیٹوں، غیرت ایمانی کا تقاضا قرآن کی روح سے میرا رب کریم فرماتا ہے جب تم ایسے بد مذہبوں، بد عقیدہ اور کفار کے ساتھ محبت کرو گے تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے بڑھ کے کون سا ظلم ہو سکتا ہے یار؟ فلسطین کی اتنے بچے، ہمارے یہ بچے باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی بات نہیں یار یہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بچوں کو ان کے خون کس انداز میں بہائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہمیں بتا تو رہا ہے نا یار، کم از کم تو ان لوگوں وہ تمہارے پاس آئے اور تم ان کا اس طرح استقبال، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور چلو انہوں نے تو کوئی نہ غیرت آئی، تسی بھی تھے اہل حدیث کہلوا کے ہم اہل حدیث ہوتے، تم نے کون سی حدیثوں پہ عمل کیا ہے؟ تم کون سے قرآن کریم کو ماننے والے ہو؟ قرآن کریم یہی فرماتا ہے۔ اب ان مولویوں کو یہی جواب کافی ہے جو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ائمۃ الکفر اہل سعود کے پاس آیا، انہوں نے اس کا استقبال کیا، ہم کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہویا، یہ حرامی بھی انہوں نے نال دے شمار ہوئے، یہ بھی انہی جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات کر رہے ہیں، یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے خیال کریں کہ کس مولوی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مہربانی فرمائے۔ سنیوں میں اکثر یہ کہتا ہوں تھانوں پتہ نہیں کیڑی پریشانی، کیڑی مجبوری، تسی یہی حکمت ہے، اور نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور چھڈو جی کوئی گل نہیں، اور چھڈو جی نہیں کوئی شے نپو بھی صحیح، ہر شے چھڈو یہی جان دے اللہ دے نیک بندے ہو۔ اصل مسئلہ عقیدے کا ہے، اصل مسئلہ محبت مصطفیٰ کا ہے، اصل عقیدہ اور اصل مسئلہ حضور کی غلامی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نماز اس کی نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بغض، عداوت اور حضور کے جناب شان کے خلاف معاملہ رکھا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہمیں بھابھیوں سے کوئی مسئلہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، مگر ہم اسی کو مسجد کا امام ہونا تو بڑی شان ہے نا، شیخ الحدیث شیخ القرآن ہونا تو بڑی بات ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ریڑھی چلاتا ہو تو وہ ہمارا امام ہے، وہ جناب بیچ سے گلی میں کام کسی کے گھر میں مزدوری کر رہا ہو ہمارا اسے سلام ہے، لیکن حضور کا دشمن ہو کعبے کے اندر بھی نماز پڑھائے نا مسجد حرام میں، ساڈا کچھ نہیں لگتا۔
اس لیے کہ سارا کچھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خدا کا بنے اور غلام مصطفیٰ کا بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتے یہاں بھی مسئلہ نماز کا ہو یا پھر قربانی کا ہو۔ اب قربانی کرنے لگے، بڑے جانور میں 7 ایسے ہیں، اس پہ ذرا غور فرمایا کرو، سارے 7 بندے سنی ہونا شرط ہے۔ روسے تو نہیں نا، روس گئے تھے اگلی بھائی میں نو آنا بابا نہ آئی تو پریشانی کوئی نہیں، لیکن سچ یہی ہے حاجی صاحب کہ 7 کے 7 سنی ہو۔ ایک بندہ بھی تم نے اگر غیر ملا لیا، ایک بندہ، رشتہ داری تعلق پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، مگر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا رب جن کے دلوں پہ ایمان کی مہر لگاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابا ہو تو تب بھی، بھائی بہن ہو تو تب بھی، رشتہ دار ہو تو تب بھی، عشیرہ پورے قبیلے کنلے کا بندہ اگر مصطفیٰ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے تو لا تجد، اس کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ابا بھی ہو، اما بھی ہو، بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، خالہ چاچی پھوپھی تائی مامی جو رشتہ بھی ہو، ہم حیا اسی کا کریں گے جو بندہ خدا کا ہو، غلام میرے آقا مصطفیٰ کا۔ قربانی کے اندر بھی اسی کو شامل کیا جائے گا۔ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، یہ تو بڑے بڑے حکیم الامت قرائے بھی لے گئے، ہاں لیکن ہم کہتے ہیں حکیم الامت ہو تو ایسا، حکیم کا مطلب ہے علاج کرنے والا، حضرت حضور قبلہ، اور امت کا مطلب امت کا علاج کرے۔ نبض ویکھ کے اینو جنا پچھلے 20 سالہ تو قبض ہے، اے بھاویں دسے دے بھاویں نہ دسے۔ اصل حکیم الامت وہ ہے کہ امت کا علاج کر کے یہ بتائے کہ بھائی تیرا معدہ، تیرا دل، تیرا جگر، تیرا دماغ، تیرا دل، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب در مصطفیٰ کا مبتغی غلام ہو جائے گا۔ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی جب سچا میرے محبوب علیہ السلام کا غلام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت وہ ہے، انہوں نے واضح لکھا، ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے واضح لکھا، حضرت امام علامہ جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقیہ ملت کے اندر واضح لکھا کہ قربانی کے 7 بندوں کے اندر اگر ایک بندہ بھی تم نے غیر بد عقیدہ، حضور کی شان میں بکنے والا، صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان کو دھوکنے والا، حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرنے والا، یا ازواج مطہرات پہ الزام، حضرت ام عائشہ الصدیقہ پہ الزام لگانے والے بے ایمان کو اگر تم نے قربانی کے اندر شامل کیا، یاد رکھو تمہاری قربانی ایک بھی ان میں آیا، 6 سنی تھے، میں نام نہیں لے رہا، آپ ساری سمجھتے ہیں، 6 سنی تھے، ایک وہ آیا جو حضور کے علم غیب کی نفی کرنے والا تھا، ایک وہ آیا جو حضور کی سیرت اور عظمت و شان پہ بولنے والا تھا، ایک وہ آیا جو حضور کے میلاد کا انکار کرنے والا تھا، ایک وہ آیا جو ابو بکر عثمان کو بھونکنے والا تھا، ایک وہ آیا جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکنے والا تھا، ایک وہ آیا جو حضرت ام عائشہ الصدیقہ پہ الزام لگانے والا آیا۔ تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ 7 کے 7 بندے صحیح العقیدہ اہل سنت مل کر قربانی کرے، نیت قربان، نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب جب یہ سارے مل کے حضور کی محبت کے دامن اور جھنڈے میں شامل ہو کر قربانی کریں گے نا، اب اس قربانی والے جانور کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ ان 7 کے سارے گناہ پہلے معاف فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار، بولے زور سے، بولے زور سے، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بولے لبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ سب سے بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میرے خیال تقریر بس کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ فرمائیں جی۔
نے قربانی کرنی ہے وہ عید نہیں پڑتا اس کے لیے قربانی کا حکم کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جو شخص نماز عید نہیں پڑھتا قربانی کرتا ہے تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ تو صحیح تو یہی ہے، چونکہ حدیث شریف میں آ گیا کہ اس کی قربانی نہیں ہے، تو جواب یہی ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فقہی اعتبار سے یہ کہ نماز عید پڑھنا بھی واجب ہے، قربانی کرنا بھی واجب ہے، دو وجوب کو جب آپس میں لائیں گے تو ایک واجب اپنی جگہ ادا ہوگا، دوسرا اپنی جگہ، تو اس میں کلام کر کے تو ہو سکتا ہے کہ فی نفسی قربانی ہو جائے، لیکن فقہ کا ہر قول وہی صحیح ہے جو حدیث کے تابع ہو۔ اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، تو سچ یہی ہے کہ اس کی قربانی نہیں، بلکہ حضرت اب اس میں بہترین مسئلہ آیا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی، تو حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر لی، اب یہ کہ ہوئی کی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابو بریدہ قربانی نہیں۔ جب صحابی کی نہیں تو وہابی کے کیسے ہیں؟ تو انہیں ہی کوئی نہیں سنی ہے دی کوئی ہے جی حضرت، ہاں کسی کی بھی قربانی نہیں۔ میں نے ویسے محبتاً کہا ان کو، ویسے تو وہابی تو وہاب والا ہوتا ہے نا، تو یہاں تو ایسے یہ ساری چیزیں کرائے پہ لی ہوئی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں تو ہم فلاح ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال حضور نے فرمایا میرے بریدہ قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دوبارہ کر، حدیث ہے۔ عرض کی حضور میرے پاس تو 6 مہینے کی بکری کے علاوہ اور کوئی شے نہیں، اور آپ نے اب میرے آقا کی شان اور اختیارات کا بھی اندازہ فرمایا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کتنی عظیم بات ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بریدہ نہیں ہوئی، حضور میرے پاس تو 6 مہینے کی بکری ہے۔ اب آپ نے صحابیان کہتے حضور آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ بکری کے لیے 1 سال عمر ہونا شرط ہے، میرے پاس تو بکری ہے لیکن اس کی عمر 6 مہینے ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور میرے آقا کریم علیہ السلام سے میں بریدہ تو اسی کی کر دے تیری قربانی ہو جائے۔ حضور کو کوئی اختیار نہیں۔ تقویت الایمان جکت الاسلام تفویت الایمان، ہاں تقویت الایمان کتاب ہے حضرت، مطلب ایمان کو تقویت دینے والی، اس کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہوا جس کا نام محمد ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نام علی ہو وہ کسی شے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ نام کیا ہے؟ تقویت ایمان کو تقویت دینے والی۔ ہم کہتے ہیں اس کا یہ نام نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے تفویت الایمان، جس کا مطلب ہے ایمان کو موت دینے والی۔ یہ تو ایمان کو مار رہی ہے ظالموں، تم نے اس کا نام ایمان کو تقویت دینے والا کیسے رکھ دیا؟ جس کا نام یعنی حضور کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں حضور یہ عقیدہ تمہیں نصیب ہو، اصل یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، رفت یہ ہے کہ حضور نے 6 مہینے کی بکری کی اجازت دے کے بتایا اور ساتھ فرمایا اور کوئی ایسا نہ کرے، لیکن فرمایا بریدہ تو 6 مہینے کی بکری کو ذبح کر دے، اللہ تیری اس قربانی کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا سچ یہی ہے کہ قربانی کے پیسے مدرسہ مسجد کسی کام میں پیسے دے کے قربانی کا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں جو فرمایا لکل امت میں جواب ہے اس کا قرآن سے لیکن جعلنا من شکل یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اگر اس بہیمۃ الانعام یعنی 4 پیر والے حلال پالتو جانور کے پیسے دے کے قربانی کا ثواب ہو سکتا تو پھر رب کریم اسے ذبح کرنے کا لیذکر اسم اللہ ذبح کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ لہذا قطعی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی والے پیسے کسی بھی اعتبار سے، ہاں یہ ہے کہ قربانی نہیں کی صاحب نصاب تھا، جس کا سادہ مطلب عام روٹین میں، اب چونکہ وقت بہت مختصر ہم نے تقریر کے اندر بہت سارا وقت لیا، 1,78,500 روپے چاندی کا نصاب ہے، 3400 روپے سے تولہ چاندی ہے، میں نے سناروں سے پوچھا ہے، تو 1,78,500 روپے جس بندے کے پاس عید والے دن 10, 11, 12 ذی الحج کو ہوں ضرورت سے زائد
اس بندے پر قربانی واجب ہے. اس کے علاوہ سامان بھی کوئی نہیں، اتنے پیسے بھی کوئی نہیں، پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ کرے گا تو اس کی نفلی ہوگی. لیکن اب چاہے کہ پیسے ہیں اور میں جناب قربانی نہیں کرتا، میں یہ پیسے کہیں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو یاد کر لیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی اس کے ذمہ واجب رہے گی. ہاں یہ صورت ہے پیسے دینے کی کہ قربانی کے دنوں میں اس نے قربانی کا جانور لیا نہیں اور یہ 3 دن گزر گئے، اب بعد میں بھی اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، پر چونکہ قربانی کے لیے فی وقت مخصوص وقت بھی خاص ہے، اب وہ وقت گزر چکا تو اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ قربانی کے پیسے بعد میں سال سارے میں کسی وقت بھی صدقہ کرنے کا پابند اور لازم اس پر ہوگا. اب اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اس کو بھائی کتنا پھر صدقہ کرنا چاہیے، تو اسے اونٹ یا گائے بیل یا بکرے کے پیسے نہیں، اس کے لیے وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ عید کے دن گزر گئے، بعد میں اب جو پیسے قربانی کے حصے والے صدقہ کرنے ہیں اس کے لیے فقہاء نے فرمایا ایک بکری کی جو قیمت ہو وہ جب صدقہ کر دے گا تو اس کے ذمے سے یہ واجب قربانی والا ختم ہو جائے گا. اس کے لیے بالکل مختصر یہی ہے، کٹے کی قربانی کے لیے میں نے پہلے کہا وہ مولوی اور نمن میں مطلب وہ بندے کو عجیب سا ہے، لیکن ہم اب تبصرہ زیادہ نہیں کر سکتے. تو کٹے کی قربانی کے لیے مولوی صاحب اہل حدیث مکتبہ فکر سے خود کو کہلاتے ہیں. اب دور حاضر میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، دیوبند کا تو خیر پہلے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کے اندر فتاوی نظیریہ میرے پاس موجود ہے 3 جلدوں میں، سید نذیر حسین دہلوی، ان کے لیے حضرات فرماتے ہیں شیخ الکل والکل، تھوڑا سا میں اضافہ کر کے کہا کرتا ہوں شیخ الکل والکل ناڑے بالکل، مطلب ہے وہ حضرت انہوں نے لکھا، نذیر حسین دہلوی صاحب نے 3 جلدوں کے اندر ان کی فتویٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور ساتھ بہت بڑے اہل حدیثوں کے عالم دین ہیں جناب مولانا علامہ ثناء الامرت سری، انہوں نے فتاوی ثنائیہ 2 جلدوں میں لکھا، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تیسرے مولانا امام ان کے ساتھ لکھتے ہیں، ہم کہنے ہیں امام احمد رضا تو مسئلہ بنتا ہے، وہاں لکھا ہوا امام عبدالستار دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فتاوی ستاریہ، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. چوتھا چار یار کے نام پہ فتوی اہل حدیث کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہی کہ جیسے گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے 2 سال عمر ہو، فرماتے ہیں یہ سارے وہابی، نذیر حسین دہلوی صاحب فرما رہے ہیں، ثناء الامرت سری صاحب فرما رہے ہیں، امام عبدالستار دہلوی صاحب فرما رہے ہیں، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں. اور فتاوی اہل حدیث میں تو بہت سارے اہل حدیثوں کے فتوے ہیں، یہ سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے 2 سال کے گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح 2 سال کے کٹے اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اب ہم کہتے ہیں بھائی اور ہمارے ساتھ مسئلہ نہ کرو، کم از کم انہیں اپنے بابے نہیں مان لو، چونکہ تسی یہ طبقہ جیڑا قرآن حدیث نالو ود کے نا صوفی صاحب اپنے حضرات دی گل بڑے شوق نہ مندے، تو ہم کہتے ہیں انہی کی مان لو. اور اگر پھر اہل عرب کی مانو تو پھر اہل عرب یہی فرماتے ہیں، جتنی بھی یعنی چھوٹی بڑی کتاب سے لے کر فقہ کی جو کتاب ہمارے ہاں بہار شریعت ہے، اور ہم اوپر جا کے دور حدیث میں ہدایہ شریف اولین و آخرین 2 اس کی 2 جلدیں ہوتی ہیں، وہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اور اہل عرب کے ہاں یہی ایک لفظ جملہ بولا جاتا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، جس کا مطلب جاموس کٹے اور بھینس کو کہا جاتا ہے، اور بکر گائے اور بیل کو کہا جاتا ہے. یہ تو سورت بقرہ، سورت الحمد کے بعد سورہ بقرہ، اس کا مطلب گائے والی سورت یعنی بکرا گائے اور بیل کو کہا جاتا ہے، اور جاموس کٹے اور بھینس کو کہا جاتا ہے. اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ الجاموس نو ان کا مطلب قسم ہے، من البقر فرماتے ہیں بھینس اور کٹا بھی حقیقت میں گائے اور بیل کی ایک قسم ہے. تو جب ایک ہی قسم ہے تو جیسے گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. پورا سارا سال اور بڑے شوق کے ساتھ کٹے کا گوشت کھانا پسند کیا جائے، قربانی کی باری او جی حضور نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو
تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو کیا آج بھی میں نے عرض کیا میں 10 مرتبہ الحمدللہ مکہ مدینے حاضر ہو چکا ہوں، میں نے وہاں بھی لوگوں سے آج بھی پوچھا، یعنی آج سے مراد اس دور میں بھی پوچھا کہ بھائی بھینس ادھر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بھینس چونکہ زیادہ گرم علاقے میں رہ نہیں سکتی، اسے ٹھنڈا اور تری والا علاقہ چاہیے ہوتا ہے، اور عربستان تو بہت زیادہ گرم ہے، اور اس کی گرمی کا اندازہ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے حج اور عمرہ کے لیے لے کے جائے، آمین کہہ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں مکہ سے مدینہ جائیں تو دائیں بائیں دیکھو پتھر بھی شاہ کالے ہوئے پہ، جو محسن صاحب دے ساؤنڈے ڈبے کالے ہوئے پہ، اس قدر گرمی ہے، اس میں بھینس کٹے کا رہنا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آج جب 1450 سال کے بعد بھی عرب کے اندر بھینس اور کٹے کا وجود نہیں، تو 1450 سال پہلے یہ تھا ہی نہیں۔ اس کا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، ہم کیوں کرے کٹے اور بھینس کی قربانی؟ جواب میں ہم کہتے ہیں 1450 سال پہلے عرب میں کٹے اور بھینس کو ثابت تم کرو، قربانی کے جائز ہونے کا حوالہ ہم دیتے ہیں۔ جی قبلہ بندے نوں قربانی نہیں کرنے آندی جی کہہ دینا بھی خوشی کرو، اور ایک بندے نوں آندی وہ بھی کسائی نہیں کہہ دینا بھی خوشی کرو، اس بارے بہترین سوال۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ قربانی خود کر سکتا ہے لیکن قصاب سے کہتا ہے کہ تم کرو، تو اس پر حدیث شاہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رغبت دلائی، فقہائے کرام نے باقاعدہ اس پر کلام کر کے فرمایا جو شخص خود قربانی کر سکتا ہو، جانور کی 4 رگیں خوراک والی، سانس والی، خون والی کاٹنی ہوتی ہیں، فرمایا جو جگہ اس کو صحیح معلوم ہو، طریقہ آتا ہو ذبح کرنے کا، تو فضیلت زیادہ عزت یہی ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے۔ ہاں اگر یعنی زیادہ فضیلت اس میں، لیکن آتی بھی ہو پھر بھی خود نہ کرے اور قصاب سے کرا دے تو اس میں ذرہ برابر گناہ نہیں ہوگا، فرق نہیں آئے گا، بالکل یہ عمل کرنا بھی جائز ہوگا۔ اس میں اہم ترین مسئلہ جو دوست احباب نے سوال بھی کئی دفعہ کیا وہ یہ کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ قصاب کو کہا جاتا ہے یہ حصے دار 7 لوگ ہیں، اب ان میں سے ایک صاحب قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا جانتے ہیں، انہوں نے چھری پکڑی تو باقی پھر ہم کہتے ہیں وہ تیرا بھی حصہ ہوتے ہاتھ رکھ برکت ہوئے گی، ہوتا ہے نا سرکار، ہاتھ رکھ ہوتے برکت ہوئے گی، وہ پھر سارے اس کٹے بچے دی انج بیٹھ کر دیں جن پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب دی کی تھی، یا باقی مولوی پیر صاحب اپنے، میں نے یہ محبت کے ساتھ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے عمران خان صاحب رہا ہو جائے، کوئی نہ بولے میرا تسی سارے رہا، بہرحال ہمیں نہیں پرشا ایز اے انسان ہمیں ان سے ہمدردی ہے، کوئی میں یہ ویسے محبت کے ساتھ کہا ہے لیکن حقیقی محبت ہمیں اسی سے ہے جو حضور کا غلام ہو، غدار نہ ہو۔ باقی بہرحال میں نے کہا کہ وہ سارے ایسے ہاتھ جب سارے بیعت کر رہے ہیں نا حضور ہاتھ رکھ رہے ہیں، اب یہاں اہم ترین مسئلہ ہے کہ قصاب نے چھری چلائی تو اوپر 7 بندوں نے یا 4 نے 2 نے جتنے بھی وہاں موجود تھے حصے دار سب نے کہا برکت ہوگی، ہاتھ رکھتے ہیں، یا 7 میں سے 1 نے چھری پکڑی 6 نے اوپر ہاتھ رکھا۔ یاد رکھ لیں جتنے حضرات بھی بوقت ذبح چھری والے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ذبح میں شامل ہونے کے لیے ان سب پر واجب ہے کہ وہ سارے تکبیر پڑھیں۔ ایک شخص نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی، 6 نے پڑھ لی، قصاب ذبح کر رہے تھے 7 نے پڑھ دی، قصاب نے نہیں پڑھی، قصاب اور 5-6 نے پڑھی، ان 7-8 میں سے 1 نے نہیں پڑھی، جانور حلال نہیں رہے گا۔ لہذا اتنا بڑا نقصان، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ذبح کے لیے ایک ہی آدمی کو مختص کرے، وہ ذبح کرے، باقی ساتھ کھڑے ہو کر دعا میں شامل ہو۔ قربانی کے پاس کھڑے ہونا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ مزکہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ جن صاحب کی قربانی ان کے لیے مستحب اور سنت ہے کہ جہاں قربانی وہاں پاس کھڑے ضرور ہو جائیں، لیکن اگر ذبح میں شامل ہوں گے تو جن حضرات کا ہاتھ چھری والے ہاتھ پر ہوگا ذبح کی نیت سے تو سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہوگا، ایک بھی چھوڑے گا تو جانور حلال نہیں ہو۔ ہاں دم پکڑی ہے، ٹانگیں پکڑی ہیں، رسی پکڑی ہیں، سائڈ پہ بندے کھڑے ہیں، ان پہ تکبیر پڑھنا ضروری نہیں۔ جی
ذبح کرتے وقت نا وہ نائف کو نا جی حضور نوک کو لگاتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں نا جانور کو جی تو نوک کو نا لگاتے ہیں جانور کو جلدی، مطلب اس کو نا ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور جب پانی بھی نہیں پلاتے ذبح کرنے سے پہلے جانوروں کو۔ یہ حدیث پاک میں اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اسے پانی پہلے پلایا جائے، پانی پہلے پلانا چاہیے، پھر اسے اگر چوب کرتے ہیں تو چوب کرنے کی گائے بکرے وغیرہ کو تو اجازت نہیں ہے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ نہر کا مطلب ہے ایسے چوب لگائی جائے جس سے جب آپ چھری باہر نکالیں تو دھار سے خون دور تک جائے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ ذبح کا مطلب ہے آرام سے اس کی وینیں کاٹ دینا۔ تو اب گائے بکرا اس کو تو اس طرح چوب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ وہ اب چونکہ وہی ہے کہ ہم نے 9 بجے کا کہا تو پھر اوپر ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا بھی ہے، تو یہی ہے کہ عام ہاں شاید پھر یہ بھی فرمانا چاہتے ہوں بیٹے عمیر صاحب یا بیٹا نعیم صاحب کے ذبح کے بعد بھی ذبح کر دیا گیا پھر گردن کو 2-3 جگہ سے اور کاٹنا بعض دفعہ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد ذبح کر دیا تو پھر اسے یہاں چھری مارتے ہیں زور سے کہ جناب اب ذرا جلدی خون بھی نکل جائے اور اس کی جان جلدی نکل جائے، تو اس کی بھی ضرورت یا اجازت نہیں ہے۔ صرف ذبح کر دیا، کچھ دیر انتظار کریں۔ حکم فقہ اور شریعت کا یہی ہے کہ جب تک وہ جو جانور ہے وہ لڑکھڑا رہا ہو، کانپ رہا ہو، اس وقت تک، حتیٰ کہ فرمایا جب تک گوشت کے اندر بھی حرکت ہو رہا بعد میں بھی، اس وقت تک گوشت بنانا بھی شروع نہ کیا جائے، انتظار کیا جائے۔ بالکل ذبح کے بعد جب جسم اس کا ٹھنڈا ہو جائے پھر کھال اتارنا اور پھر گوشت بنانا شروع کیا جائے۔ جو قربانی کی کھال ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں یا اگلی وغیرہ کو دیتے ہیں، پیسے استعمال کرتے ہیں؟ قربانی کی کھال خود بندہ استعمال کر سکتا ہے، جو صاحب قربانی ہوگا، جو قربانی کرے گا خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا۔ NGO یعنی جو رفاع عامہ کے کام کرتے ہو، واقعتاً اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ کام کرتے ہیں رفاع کے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نہیں تو مدارس دینیہ یا بیوہ یتیم مسکینوں کو دے دینا یہ سب سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان جہاں بیٹے بھائی دوست احباب کرم فرما ہوئے ہیں میں حاضر ہوں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا رحمان الرحیم اللہ جتنے ہم نے مسائل دینیہ کو جانا سیکھا ہے سب پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما۔ جتنے مسلمان میرے سمیت ہم سب قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ہمیں قربانی کرنے کی سعادت عطا فرما۔ جب ہم قربانی کرنے والے ہو جائیں تو کامل اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ پاک قربانی کے اندر خالصتاً اپنی رضا اور محبت عطا فرما، اپنے قرب کا ارادہ عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعتبار سے اور والہانہ محبت میں سنت کے مطابق قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رحمان الرحیم اللہ جتنے بھی بچوں نے بھائیوں نے یہاں آ کر شرکت فرمائی ہے اور بیٹے غلام قادر علامہ قاسم رضوی حاجی نصیر صاحب نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا، بیٹے دوست احباب دور سے قریب سے تشریف لائے، سب کا محفل سجانا محفل میں آنا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد علیہ